اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک تاریخی شہر ملتان کی۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے، جبکہ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے والے کو استحان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ دوستو، ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل از مسیح جیلم اور گجرات کی فتح کے بعد اسکندر اعظم کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اسکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور دولت کا لالچ بھی دیا۔ اس کے علاوہ زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید بھی دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ اس وقت یہاں ملوئی قوم آباد تھی، جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب اسکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس مہم کے دوران اسکندر کی کمر میں تیر لگا، جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ اسکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کریں تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور ملتان میں سب سے پہلے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ اس کے تقریباً 175 سال بعد 571 ہجری 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے آخری غزنوی بادشاہ خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایا تخت بنائے رکھا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک یہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا، جبکہ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ دوستو، ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ دوستو، ملتان شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے باہر ہاتھ نکال کر بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر سے باہر آتا تھا۔ جبکہ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاءالحق رحمۃ اللہ علیہ، بی بی نیک دامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شامل ہے۔ دوستو، ملتان کو آموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آم اگائے جاتے ہیں، جبکہ ملتان کا سون حلوہ پوری دنیا میں مقبول و معروف ہے۔ دوستو، ضلع ملتان کو انتظامی طور پر 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں تحصیل ملتان شہر، تحصیل ملتان صدر، تحصیل جلال پور پیروالا اور تحصیل شجاع آباد ہے۔ اس کے جغرافیہ کی بات کریں تو اس کے شمال اور شمال مشرق میں ضلع خانیوال، مشرق میں ضلع بہاڑی، جنوب میں ضلع لودھراں اور مغرب میں دریائے چناب اور ضلع مظفر گڑھ ہے۔ ملتان کا رقبہ تقریباً 3720 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ سطح سمندر سے اوسط بلندی 710 میٹر ہے۔
ملتان کی شہری آبادی 13 لاکھ سے زیادہ ہے، جو پورے ملتان ضلع کا 42% ہے۔ ضلع ملتان میں عمومی طور پر اردو، پنجابی اور سرائکی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کھیل کے میدانوں کی بات کی جائے تو ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم، اسپورٹ گراؤنڈ، قاسم باغ اسٹیڈیم، ایوب اسٹیڈیم اور ریلوے گراؤنڈ سر فہرست ہیں، جبکہ قدیم دروازوں میں دولت دروازہ، دہلی دروازہ، حرم دروازہ، لوہاری دروازہ اور پاک دروازہ شامل ہیں۔ دوستو، یہاں پر بڑی تعداد میں بازار اور تجارتی مراکز قائم ہیں، جبکہ ملتان میں موجود پارک اور باغات کا بھی اپنا مقام ہے۔ ملتان کے مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر صحت مخدوم جاوید ہاشمی، موجودہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، پاکستان کے سابق وزیر قانون محمد وسیع ظفر، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، سابق سینیٹر اور گورنر رفیق رجوانہ، سابق وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی، سابق پارلیمانی سیکرٹری حامد رضا گیلانی، دورانی سلطنت کے بانی احمد شاہ عبدالی، پاکستان کی خاتون کرکٹ کھلاڑی اسماویہ اقبال، پاکستان ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈ کھلاڑی انضمام الحق، سابق وفاقی وزیر ہنا ربانی کھر، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی راحت علی، UAE کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی خرم خان، پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی سہیب مقصود، پاکستانی فلم اداکارہ اور فلم ساز سائمہ، پاکستان کے کامیاب قانون دان مظہر کلیم، عمان کے کرکٹ کھلاڑی فرحان خان اور بھارتی سابق کھلاڑی ملکھا سنگھ، جنہیں دی فلائنگ سکھ بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام کا تعلق ملتان سے ہے۔ دوستو، یہ تھا پاکستان کے ایک تاریخی شہر ملتان کا مختصر تعارف۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔